السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآنی دسترخوان سجا ہوا ہے، تفسیر نور میں آپ کا استقبال ہے۔ مختصر مفید تفسیر مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش ہے۔ آج سورہ نساء کی 41 نمبر آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائیں گے، اور پیغمبر آپ کو ان سب کا گواہ بنا کر بلائیں گے۔ ہر امت کے گواہ انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام کے گواہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور یہ اس میں کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ معصوم کو گواہی کی کیا ضرورت ہے، اس لیے کہ جب روز قیامت معصوم سے تبلیغ کا حساب لیا جا سکتا ہے تو گواہی بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گواہ ہونے پر کہ قیامت کے دن آپ گواہ ہوں گے، قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی 143 نمبر آیت میں بھی یہ ذکر آیا ہے، سورہ نحل کی 89 نمبر آیت میں بھی یہ ذکر آیا ہے 89 نمبر میں، اور سورہ حج کی آخری آیت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنانے کی گفتگو کی گئی ہے۔ جس وقت صحابی حضور جناب ابن مسعود سرکار رسالت مآب کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، جب اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، قرأت فرماتے تھے اس آیت کو، تو سرکار رسالت مآب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اشک جاری ہو جاتے تھے آپ کی آنکھوں سے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کو گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کیوں گواہ لائے گا کسی کے لیے؟ وہ حاکم علی الاطلاق ہے، اس کو گواہ کیا ضرورت ہے؟ لیکن انسان کا مزاج ایسا ہے، مزاج انسانی یہ ہے کہ جتنے زیادہ گواہ ہوں اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے، خاص کر کے اگر تربیت کے حوالے سے دیکھا جائے، تقویٰ کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو جتنے زیادہ گواہ ہوں گے اتنا زیادہ مؤثر واقع ہوتا ہے۔ اگر فرض کیجئے کوئی انسان میڈیا کے سامنے بیٹھا گفتگو کر رہا ہے اور کروڑوں کی تعداد میں اس کے فالوورز ہوں جو دیکھ رہے ہوں، اور وہ سامنے گفتگو کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کو چھینکیں آنے لگیں یا کھانسی آنے لگے یا وہ کوئی غلطی کر بیٹھے تو وہ کتنا شرمندہ ہوتا ہے، وہ خود شرم سے ڈوب جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ یہ مزاج ہے انسان کا۔ قرآنی آیتیں بیان کر رہی ہیں کہ قیامت میں بہت زیادہ گواہ ہوں گے۔ قیامت میں کون کون گواہ ہوگا یہ قرآن کی آیتوں نے بیان کیا ہے، خود قرآن کی آیتوں نے بیان کیا ہے۔ سورہ حج کی 17ویں آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ خود اللہ تعالی گواہ ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی 41ویں آیت میں پیغمبروں کو گواہ قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی 143 نمبر آیت میں ائمہ معصومین علیہم السلام کو گواہ قرار دیا گیا ہے۔ سورہ قاف کی 21ویں آیت میں فرشتوں کو گواہ ہونے کا ذکر ہے، فرشتے گواہ ہیں۔ سورہ زلزال کی 4 آیت میں زمین کو گواہ قرار دیا گیا، یومئذ تحدث اخبارہا، یعنی زمین سب خبر دے گی، زمان سب خبر دے گا۔ سورہ نور کی 24ویں آیت میں بدن کے اعضاء و جوارح، یہ جو بدن کے سب حصے ہیں، مکمل طور پر یہ بدن کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے۔
قیامت کے دن سب گواہ کے اچھا کیونکہ قیامت کے دن گواہوں کی حاضری کا دن ہے کہ سارے گواہ حاضر ہوں گے، تو سورہ غافر کی 51ویں آیت میں یہ ذکر کیا گیا یوم یقوم الاشہاد، یعنی جس دن قیامت کے دن سارے گواہ حاضر ہوں گے، سارے گواہوں کو قیامت کے دن شاہدین کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ کی سنت یہی ہے کہ ہر نبی کی اپنی امت کا گواہ ہے، جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب اپنی امت کے گواہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو اب سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد، ایسا ہونا چاہیے کہ جو مکمل اوصاف نبویہ رکھتا ہو، کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے اندر یہ ساری صفتیں پائی جاتی ہوں، یعنی جس طریقے سے نبی کے اندر یہ ساری صفتیں پائی جاتی تھیں، تو ایسا کوئی ہو کہ جو برتری رکھتا ہو سب میں، جو نبی کے صفات کا حامل ہو، موجود ہونا چاہیے۔ لہذا فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ ہر زمانے میں، ہر صدی میں ہم اہل بیت میں سے ایک امام موجود ہے، ہر قرن اور ہر صدی میں ایک امام موجود ہے جو لوگوں پر گواہ قرار پائے گا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا ہوا محمد شہید علی الشہداء والشہداء هم الرسل۔ خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ گواہ کوئی اور نہیں ہے، یہ گواہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ تمام گواہوں پر گواہ آپ کو قرار دیا گیا ہے، اور یہ گواہ جتنے بھی ہیں یہ سب رسول ہیں، رسول یعنی رسولوں کے اوپر یہ گواہ قرار پائیں گے۔ روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام کو، یعنی جو نبی کریم جو ان سے پہلے گزرے ہیں، ان کی گواہی کس سے دلوائیں گے؟ صدر اول کے دو عظیم شہداء، راہ خدا میں شہادت کا جام نوش کرنے والے، ایک حضرت حمزہ سید الشہداء اور دوسرے حضرت جعفر طیار رضوان اللہ علیہما، ان دونوں سے سارے نبیوں کی گواہی دلوائیں گے خدا کی بارگاہ میں، اور اپنی تبلیغ کی گواہی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے گواہ کے طور پر ان کو پیش کریں گے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین تمام کے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے آئیڈیل ہیں، اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، اور آخرت یعنی دنیا میں وہ اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل ہیں، اور آخرت میں شاہد ہیں، گواہ ہیں، من کل امت شہید، گواہ ہیں۔ دوسرا پیغام گواہ بننا یعنی علم رکھنا، سب کچھ معلوم ہونا، یہ گواہی کا لازمہ ہے۔ یعنی گواہ وہی بن سکتا ہے جس کے پاس علم و معلومات ہو، اگر معلومات نہیں ہے تو گواہ نہیں بن سکتا۔ لہذا تمام انبیاء کرام ہمارے اعمال سے باخبر ہیں، عالم ہیں، بشہیدن، سب گواہ ہیں۔ تیسرا پیغام، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف الانبیاء ہیں، کیونکہ انبیاء کرام اپنی امت کے اعمال پر گواہ ہیں، اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے اعمال پر گواہ ہیں۔ جئناک بک علی ہؤلاء شہیدا، آپ کو ان سب کا گواہ بنا کر ہم بلائیں گے۔ تو اب ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے عملی زندگی میں کہ خداوند عالم کے سامنے ہمارا سارا عمل حاضر کیا جائے گا، سب پر گواہ موجود ہوں گے۔ اگر انسان اس بات کا یقین کر لے تو زندگی میں جو غلط اور فضول راستے کی طرف جاتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لے جائے گا، محفوظ رکھے گا۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو تعلیمات آل محمد پر عمل کرنے والے، قرآن کی آیتوں پہ، باتوں پہ عمل کرنے والوں میں قرار دے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.